اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ قدرت اس کو اچھی طریقے سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا اشارہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم اور ملائکہ کا تذکرہ فرمایا، ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے جب تخلیق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا جہاں ذکر ہوا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا تھا۔ یہ اشارہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل وہ یہ تھا کہ ابلیس جو تھا، ابلیس اس کے اندر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے ہی کبر و نخوت اور خود اعتنائی جس کو کہتے ہیں، تکبر، خود کی بڑائی، یہ جو ہے ابلیس کے اندر آ چکی تھی۔ اس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ونعوذ باللہ من ذالک، یہ ابلیس کی تھیوری تھی، ابلیس کی لاجک، لنگڑی اور لولی لاجک تھی اس کی، کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کی طرف ہم نے اشارہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے وقت کر دیا ہے۔ حضرت علامہ امام محمد بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے جس میں آپ نے اس کے حوالے سے کہ مٹی اور آگ ان میں طاقتور کون ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کام بیان کیا ہے، آپ نے کلام کیا ہے۔ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان، احکام المرجان فی احکام الجان۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 10 سے 11 ایسی وجوہات گنائی ہے جس کی بنا پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مٹی یہ طاقتور بھی ہے، افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، آگ مٹی کے مقابلے میں طاقتور اور بہتر نہیں ہے۔ وہ وجوہات انہوں نے وہاں گنائی۔ دراصل یہاں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے اس زمین پہ جو لوگ بسے وہ جنات تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں تشریف لانے سے پہلے جنات جو ہے زمین پہ جنات کا بسیرا تھا، جنات یہاں پہ بسا کرتے تھے اور خوب فساد مچاتے تھے، جنات خوب فساد مچاتے تھے، خوب ہلہ مچاتے تھے یہاں پر۔ تو اللہ نے کئی مرتبہ فرشتوں کو بھیجا کہ وہ جا کر کے ان جنات کو فساد مچانے سے روکیں، تو وہ کچھ رک جاتے تھے، اس کے بعد پھر اسی چیز کو شروع کر دیتے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا ایک گروپ دے کر، ایک جماعت دے کر کے ابلیس کو بھیجا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ابلیس چونکہ اصلاً ہے تو جن، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جن ہے، یہ حقیقت میں جن ہے، لہذا ان جنات سے یہ ڈیل صحیح طریقے سے کرے گا۔ لہذا ابلیس کو بھیجا اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت، ایک گروپ دے کر کے، تو وہ آیا اور اس نے جنات جتنے بھی یہاں بسے تھے زمین پر ان سب کو پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں، صحرا، ریگستانوں کی طرف، ڈیزرٹس کی طرف اس نے انہیں دھکیل دیا اور ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ تمہاری جو لیونگ باؤنڈری ہے، تمہارے رہنے کے جو علاقے ہوں گے وہ وہاں ہوں گے، تم یہاں آبادیوں میں گھس کر کے اپنی آبادیاں نہیں بسا سکتے، زمین پہ آ کر تم اس طریقے سے عام جگہوں پہ اپنی آبادیاں نہیں بسا سکتے۔ تو جب اس نے اس مہم کو انجام دیا تو یہاں سے اس کے دل میں وہ کبر و نخوت کے آثار آنا شروع ہوئے۔ یہ سوچنے لگا دیکھو میں تو ان سے بہتر ہوں، یہ ملائکہ جو کام نہیں کر سکے، فرشتے جو نہیں کر سکے، وہ تو میں نے کر دیا۔ یہ خیالات اس کے دل میں تھے اور اللہ اس کو جانتا تھا، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر یہ ابلیس کا صرف بہانہ تھا، ورنہ حقیقت میں تکبر کی بنا پہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔
فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، یعنی جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے، جنت تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت گھمنڈ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں نہیں رہ سکتا، چونکہ جنت متواضع لوگوں کی جگہ ہے، جو عاجزی کرتے ہیں، جو تواضع کرتے ہیں، ان کی جگہ، ان کے لیے یہ جگہ ہے۔ تو چونکہ اللہ نے یہاں دیکھیں آپ، اللہ نے یہ فرما دیا تتکبر فیہا، یہ اصل علت ہے، ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی جو اصل علت تھی، یہ بہانہ اس کا، یہ لنگڑا بہانہ اس نے پیش کیا، لیکن اصل علت یہ تھی کہ تکبر تھا اس کے پاس، غرور و گھمنڈ تھا اس کے پاس۔ تو فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل تو ہے ذلت والوں میں، اب پوری زندگی جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک تجھ پہ ذلت ہوگی، نکل جا یہاں سے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے، اس نے کہا، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ دراصل ابلیس نے یہاں پر ایک چال چلی، ایک یہاں پہ چال چلی، اس کا بیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا کہ ابلیس کو جو مدت دی گئی وہ مدت کتنی دی گئی، الی وقت معلوم کہہ کر کے بیان فرمایا، ایک معلوم وقت تک کے لیے، وہ معلوم وقت تک جو وقت جو ہے نفحہ اولا ہے، جب نفع اولا بجے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، اس وقت تک ابلیس کو وقت دیا گیا، مہلت دی گئی۔ ابلیس تو یہ چاہتا تھا کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جائے اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ زندہ کیے جائیں اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے، لیکن اللہ نے اس کو رد فرمایا اور پھر اسے وہ نفع اولا تک کی مدت دی گئی کہ تو یہاں تک تجھے جو کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔